بڑی بردناک عذاب ہے. آنکھوں کی بھی امانت ہے. آپ کے پاس زبان بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہاتھ بھی امانت دیے ہے. یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم پاک ہوتا ہے. اگر ہم نے ان کو گندا کر دیا, ان کو غلیظ کر دیا تو اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا. یہ خیانت ہوگی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ نے زبان کس کام کے لیے دی ہے؟ رسول پاک نے فرمایا 2 کاموں کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 کام کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان اللہ نے اس لیے دی نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے اور اللہ کا ذکر کرے. یہ 2 کام ہیں. ہم نے چغلیاں کی ہیں, غیبتیں کی ہیں, فحش کلامیاں کی ہیں, لا یعنی باتیں کی ہیں. آؤ میں تمہیں لطیفہ سناتا ہوں, آؤ میں تمہیں کہانی سناتا ہوں. میرے بھائی, ان کاموں کے لیے زبان اللہ نے نہیں دی. اللہ نے صرف 2 کاموں کے لیے زبان دی ہے. رسول پاک کا فرمان ہے یہ زبان نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور یہ زبان اللہ کا ذکر کرے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام زبان کا نہیں. جنگ احد میں رسول پاک کے صحابی شہید ہو گئے. اس کی ماں آئی, اپنی چادر سے اس کے چہرے سے گرد کو جھاڑا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, خدا کی قسم بھوک کی وجہ سے اس شہید کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ماں آئی, چہرے سے گرد جھاڑے, کہا میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو. وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا تو اس کو جنت کی بشارت دیتی ہے, تجھے کیا پتا اس نے بے معنی لا یعنی باتیں کی ہوں یا لا یعنی باتیں سنی ہوں. جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ کرنے کی اجازت ہے نہ وہ باتیں سننے کی اجازت ہے. یہ زبان تو ہے ہی 2 کاموں کے لیے, نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور یہ زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے. اس کے علاوہ تیسرا زبان کا کوئی کام نہیں ہے. میرے پیارے بھائی, میرے بیٹے, جب کسی ملک کا بادشاہ اس کی اصلاح ہو جائے, ملک کا بادشاہ ٹھیک ہو جائے, اپنی رعیت کو خود ٹھیک کر لیتا ہے. ہمارے پورے جسم کا بادشاہ دل ہے. رسول پاک نے فرمایا اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جس کا دل درست نہ ہو, اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جس کی زبان درست نہ ہو. یہ اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. میرے بھائی, میرے بیٹے, اگر چاہتے ہیں ہمارا ایمان درست ہو جائے تو قلب کو درست کرنا لازم ہے. اور درست کب ہوتا ہے, یہ دل اصلاح والا کب ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اور دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. یہ دل کا ذکر صرف انبیاء کرام نے کیا ہے. تفاسیر پڑھ لو. امت کو زبان سے اللہ کا ذکر کرایا جاتا تھا, امت کو زبان سے اللہ کا ذکر سکھایا جاتا تھا کہ اس طرح اللہ کو یاد کرو. لیکن انبیاء کرام دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے. لیکن ہمارے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل کا ذکر انبیاء کرام کے دل کا نور اپنی امت کو عطا کیا ہے. یہ دل کا ذکر سب سے پہلے خدا کے محبوب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا. یہ نعمت ازلی نعمت ہے, بہت بڑا انعام ہے. میں اب آپ سب لوگوں کو دل کے ذکر کی اجازت دیتا ہوں. یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو, لکھنے والے محدث ہیں. آپ لکھتے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے, اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں. خدا کی قسم یقین کر, اللہ کے ملائکہ اس کی خدمت پر معمور ہو جاتے ہیں. کرنے والے کے نصیب ہے. کرنا کیسے ہے؟ مرد عورت کوئی بھی ہو, اس کا دل لیفٹ سائڈ پر بوزن سے 2 انگلی نیچے, یہ دل کا مقام ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟
ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. سننا ہے. آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا لیکن بنایا خاک سے. اللہ نور کا خاک سے کیا تعلق؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا. جب اس کو پیدا کیا اللہ نے اس کے دل میں اپنا نور رکھ دیا. جب آپ توجہ کر کے سنیں گے میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سنیں. دل کہتا ہے سنیں. یہ سیاہی دھلے گی، داغ دھلیں گے، پردے ہٹیں گے. وہ جو دل میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہے وہ نور جو اللہ کا ذکر کرتا آپ کو سننے لگے گا. پہلے ہارٹ بیٹ سنے گی، پہلے دل کی دھڑکن سنے گی. وہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ دل کی دھڑکن نہیں ہے. وہ قلب میں جو نور ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی وہ آواز ہے. جب آپ ایکسرسائز کریں گے، جب آپ پابندی سے اس پہ توجہ کریں گے پھر یہی دل کی زبان جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا. خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا، اس کی روح نکلے گی. لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ قلب کا نور جلدی حاصل کرنے کے لیے، جلدی اللہ کا ولی بننے کے لیے گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی کی طلب ہو جائے، ہم کے اللہ کا رنگ چڑھ جائے، شیطان دفع ہو جائے، نفس زیر ہو جائے، اس کو جلدی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ، میڈیٹیشن. یہ وہ عبادت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے. بہت ایزی ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا، میڈیٹیشن زیادہ کیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا. میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں کیا کرنا ہے. جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے. فارغ ہو گئے، بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکاؤ. آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے، بندے کو سب پتا ہوتا میں نے کیا کیا. بچپن میں کیا کھیلتا تھا، جوانی میں کیا کرتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں، دانت ٹوٹ گئے، لیکن ابھی تک نفس کیا کیا مطالبے کرتا ہے. انسان کو سب پتا ہے. خوش نصیب وہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، موت دیکھ کے توبہ کرے گا. میرے بھائی، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے پھر عقل سلب ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی. کیا کرنا ہے، کس طرح میڈیٹیشن کریں گے؟ فارغ ہوتی بیٹھو، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے. پھر آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے. رسول پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ کی پلک کا ایک بار گیلا ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رسول پاک نے فرمایا کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائے، وہ گناہوں کو یاد کر کے اتنا ہی رو لے جتنا مکھی کا سر ہے، اتنا پانی ٹپک جائے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ایسے مراقبہ کرنا ہے. فارغ ہو جاؤ تو وقت ضائع نہ کرو. ایک سانس دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا. ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں زندگی روک دی. جو رل گئی وہ رل گئی، واپس نہیں آئے گی. جو بچ گئی ہے اب اس کو ضائع نہ کرو. جیسی فراغت ہو بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ کیے ہیں یاد کر کے تھوڑا رو لے. نہیں رونا آتا تو ایسا چہرہ بنا جس طرح بندہ روتا ہے. رسول پاک فرماتے اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، جب مومن کا روتا چہرہ دیکھتا ہے رب کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ سے رو کے توبہ کر کے
اپنا خیال دل کے مقام پہ لا اور سن. دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. پہلے خیال پکے گا، پھر ہارٹ بیٹ سنے گی، پھر بالکل صاف دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی. پھر اس بندے کے دل کو اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی. بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی اتنا منحوس مر جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی. پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے. بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کیا گیا. اس منحوس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں. حکم ہے اپنی بیوی کو 3 بار کہو نماز پڑھ. اگر نہیں پڑھتی تو طلاق دینے کا حکم ہے. کسی کو شک ہو تو آ جاؤ، میں دکھاتا ہوں. کس کے فتوے؟ آج کل کے نہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام کے فتوے. آ کے دیکھ سکتے ہو. میرے بھائی، میرے بیٹے، نماز پڑھے، وضو کرے تو وضو میں یہ مسواک، یہ پکڑنے کا طریقہ گیلا کرو، دائیں پھیرو، بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، پھر دھو لو. 3 بار پھیرو. رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی. لیکن شان کیا ہے؟ میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا اور خدا کی قسم مجھے اللہ نے دکھایا. وہ رسول پاک قوم تھی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا. جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی. دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی، نہ مؤذن کی نشانی، یہ تیرے میرے نبی کی سنت. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے 1 کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. داڑھی واجب، سنت تو ہے، واجب. اور حد کیا ہے؟ کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی. بڑی ہو جائے کوئی بات نہیں، 4 انگلی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتا. داڑھی کٹوانا، داڑھی منڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ. رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. وما توفیق الا باللہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین. Dear guests, the food is ready. Everyone now can go and start serving yourself. Okay. Okay. The hotel will help everyone. Everyone remain seated. The hotel will guide us, so make it more easy and comfortable to serve the food, inshallah.
Ruhani food is done now, inshallah, jismani food will be on.